Assalamu alaikum. Hello dear students. I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin the third class in the tourist resorts or tourist attraction in Pakistan. Page number 154 and third line. Okay, so let's begin. The Makran Coastal Highway is a scenic drive along Pakistan's Arabian Sea coast. دی مکران کوسٹل ہائی وے مین مکران کا جو ساحلی شاہراہ ہے، کوسٹل ساحلی ہائی وے شاہراہ ہے، از اے سینک ڈرائیو، یہ ایک خوبصورت اور قابل دید راستہ ہے، ڈرائیونگ کے لیے ایک خوبصورت سڑک ہے، شاہراہ ہے، along پاکستان عربین سی کوسٹ، پاکستان کے بحیرہ عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ یہ بہت خوبصورت شاہراہ ہے۔ The route starts in کراچی، یہ شاہراہ، یہ سڑک کراچی سے شروع ہوتا ہے، اینڈ رنز تھرو گوادر ٹو دا ایران بارڈر، اور گوادر سے گزرتا ہوا ایران کے بارڈر تک یہ سڑک جاتا ہے، اینڈ از کنسیڈرڈ اے میجر انفراسٹرکچرل اچیومنٹ، اور یہ تصور کی جاتی ہے ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر مین تعمیر و ترقی کی کامیابی سمجھی جاتی ہے، یا یہ ایک بنیادی انفراسٹرکچر، بنیادی ڈھانچے کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی ڈھانچے کی تکمیل یا کامیابی سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ تعمیر و ترقی کے سفر میں ایک بہت کامیابی تصور کی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے اس سڑک کی جو بناوٹ ہے۔ لونر راک فارمیشن لائن، یونیک لونر راک فارمیشن لائن، a section of the highway known as the Buzi Pass in Hangol National Park. Natural rock sculptures like the sphinx-shaped line of Balochistan can be found along the highway. یعنی اس شہراہ پر جب آپ جاتے ہیں تو یونیک لونر راک فارمیشن، عجیب قسم کے چاند کی طرح چٹانوں کی بناوٹ، یعنی چٹانوں کی بناوٹ ایسے ہے جیسے ہلالی چاند ہو، لونر مین جو ہلالی چاند ہو، اور ہلالی ترکیب ایسے ہے پتھروں کی اور پہاڑوں کی کہ بالکل ہلالی چاند سے دکھائی دیتی ہے، ان کی ایک لائن سی ہوتی ہے۔ A section of the highway، جو اس شہراہ کے ایک حصے میں چٹانوں کی ترکیب بالکل ہلالی چاند کی طرح ہے، known as بوزی پاس in ہنگول نیشنل پارک، اور یہ ہنگول نیشنل پارک میں بوزی پاس کے نام سے یہ جگہ جانا جاتا ہے، جہاں پہاڑوں کی فارمیشن یا پہاڑوں کی بناوٹ بالکل ہلالی چاند کی طرح ہے۔ نیچرل راک سکلپچر، اور قدرتی چٹان ایسے مجسموں پر مشتمل ہے، یعنی چٹان ایسے بنے ہوئے ہیں جو بالکل مجسمے ظاہر کرتی ہے، لائک دا اسپینکس شیپ، یعنی اسپینک کے شیپ کی طرح، یعنی نرسنگ شکل والے شیپ ہوتے ہیں، یا ایک دیوی کی شکل ہوتے ہیں جس کا سر عورت کی ہوتی ہے اور باقی جسم شیر کی ہوتی ہے۔ چٹانوں کی بناوٹ ایسے ہے کہ ان کا سر ایک عورت کی طرح دکھائی دیتی ہے، چہرہ اور سر، اور باقی جسم شیر کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ پہاڑوں کی بناوٹ قدرتی طور پر ایسے ہوئی ہے، اسپینکس شیپڈ ہے، جس کو ہم نرسنگ بھی کہتے ہیں۔ لائن آف بلوچستان، جس کو لائن آف بلوچستان بھی کہا جاتا ہے، اس قسم کے شیپ کو، شکل کو، یہ نرسنگ والا شکل کو، کین بی فاؤنڈ along the highway، اس ہائی وے، اس شہراہ کے ساتھ یہ مکران والا ساحلی ہائی وے جو ہے یہ وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ While Hangol National Park is renowned for its diverse wildlife، جبکہ ہنگول نیشنل پارک جو ہے یہ مشہور ہے، ریناؤنڈ مین مشہور ہے، فار اٹس ڈائیورس وائلڈ لائف، اس کی متنوع وائلڈ لائف کے لیے یا جنگلی حیات کے لیے، یعنی مختلف قسم کے جنگلی حیات یا جنگلی جانور اسی ہی پارک میں پائے جاتے ہیں، ہنگول نیشنل پارک میں۔ مثال کے طور پر یہاں انہوں نے دیے ہیں کہ سینڈ لیپرڈ، سینڈی چیتے یہاں پائے جاتے ہیں، چنکاراز، یہ قسم کے ہرن ہیں، یہ بھی پائے جاتے ہیں، ہنی بیجرز،
ہنی مین یہ بیجر بھی پائے جاتے ہیں، یہ ایک قسم کا نیولا ہے، رائٹ، اور ہنی والے نیولے ہیں. اینڈ انڈین پینگولین اور ہندوستانی پینگولین بھی یہاں پائے جاتا ہے. پینگولین بھی ایک ایسے جانور ہے جو زیادہ تر چیونٹیوں وغیرہ کو کھاتے ہیں. تو یہی وائلڈ لائف جو ہے اٹ از پرہیپس بیسٹ نون فار اٹس کلسٹر آف ایکٹیویٹی ایکٹیو مڈ والکینو. یہاں پر یہ ہائپن ہے، اگر ہائپن ہم ہٹا لیں تو ہنگول نیشنل پارک از ریناؤنڈ فار اٹس ڈائیورس وائلڈ لائف. اٹ از پرہیپ یعنی وائلڈ لائف کے لیے بھی مشہور ہے، لیکن اٹ از پرہیپ بیسٹ نون، یہ شاید زیادہ مشہور ہے یہ پارک فار اٹس کلسٹر آف ایکٹیو مڈ ویلکینو. اس کے بہت سارے فعال کیچڑ کے آتش فشاں کے لیے یہ بھی مشہور ہے. یہاں کیچڑ یا مڈ والا جو آتش فشاں ہے وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ ہے. اور وہ کیسے ہیں؟ وہ ہے کہ مکس آف ہاٹ اسپرنگ ایکٹیویٹی، یعنی گرم چشموں کی ایک سرگرمی کا مرکب ہوتا ہے جس میں گیس اینڈ واٹر ریئیکٹ کیمیکلی، یعنی گیس ہے اور پانی اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکشن کرتے ہیں، رد عمل کرتے ہیں، کیمیائی طور پر رد عمل کرتے ہیں. اس پارک میں جو چشمے ابلتے ہیں وہ قسم کے آتش فشاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں بہت گرم چشمے ہوتے ہیں اور اس میں گیس بھی ہوتے ہیں، تو یہ دونوں آپس میں رد عمل کرتے ہیں. with the surrounding rock، یہاں کی جو راک ہے چٹانوں ہے ان میں، to form a boiling mud، اور اس طرح ایک ابلتا ہوا کیچڑ بنا لیتا ہے. جب یہ رد عمل ہوتا ہے گیس اور پانی کے اور گرم پانی کے، تو اس سے ایک ابلتا ہوا کیچڑ پیدا ہوتا ہے. when the mud is expelled، جب یہ ابلتا ہوا کیچڑ نکلتا ہے، expelled mean باہر آتا ہے، it continuously rebuilt the cone، تو یہ مسلسل دوبارہ کونز بناتے ہیں، یہ تعمیر نو کرتے ہیں کونز کی، which are easily eroded، جو آسانی سے مٹایا جا سکتا ہے یا کاٹا جا سکتا ہے. one of the most famous mud volcano is چندراگوف، یعنی اس کیچڑ کے والکینوز میں ایک مشہور والکینو چندراگپت ہے. a sacred annual pilgrimage، جو ایک مقدس سالانہ زیارت کی جگہ ہے. پیلگریمیج سائٹ یعنی زیارت کرنے کی جگہ ہے، حاجیوں کے آنے کی جگہ ہے. پر تھاؤزنڈ آف ہندوز، ہزاروں ہندوؤں کے لیے، یعنی ہزاروں ہندو اس مقدس جگہ کو زیارت کے لیے آتا ہے. along with the nearby ہنگلاج ٹیمپل، جس کے قریب ہنگلاج ٹیمپل ہے، مندر ہے، ان کو بھی آتے ہیں زائرین اور اس جگہ کو بھی آتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف ہے in the south the province of Sindh also abound in natural beauty. جنوب میں یعنی پاکستان کے جنوب میں the province of Sindh، سندھ کی جو صوبہ ہے، سندھ کا صوبہ سندھ جو ہے is also abound in natural beauty، یہ بھی قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے. abound mean مالا مال ہے with natural beauty، قدرتی خوبصورتی سے. it is most famous as home to the ancient city موئنجودڑو، اور یہ سندھ زیادہ تر مشہور ہے قدیم شہر موئنجودڑو کے لیے. انڈس ویلی سیولائزیشن، جس میں وادی سندھ کی تہذیب نے پروان چڑھی تھی موئنجودڑو میں. دا کمرشل ہب سٹی آف کراچی، جو دا کمرشل ہب سٹی، اور یہ بہت بڑے تجارتی شہر کراچی کے لیے بھی مشہور ہے. پلس ایٹ سی فورٹ اینڈ بیوٹیفل بیچز، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساحل سمندر یا سی پورٹ یعنی بندرگاہ کے لیے اور خوبصورت ساحل اور سواحل کے لیے بھی یہ مشہور ہے. spread over 100 of mile of the coast line، جو اس ساحلی پٹی کے سینکڑوں میل پھیلے ہوئے ہیں. تو صبح ان تمام چیزوں کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے. through the centuries، صدیوں پر محیط یا کئی صدیوں سے، waves of invaders and migrants settled down in the land that is now Pakistan. ویوز مین لہریں، یہاں مطلب ہے قافلے یا بڑے تعداد میں انویڈرز حملہ آور آئے، اینڈ مائیگرنٹ اور تارک وطن آئے، مہاجر آئے اس کو
سیٹل ڈاؤن ان دا لینڈ، اور اسی ہی ریاست میں، اسی لینڈ میں، سرزمین میں آباد ہو گئے یا حملہ آور اور یہ مہاجر. دیٹ از ناؤ پاکستان، جو ابھی پاکستان ہے، سندھ والا صوبہ ہے. انفلوئنسنگ دا لوکل اینڈ سلولی بینگ ایبزاربڈ امانگ دیم، اور ان حملہ آوروں نے اور مہاجرین نے مقامی لوگوں کو متاثر کیا اور آہستہ آہستہ ان میں ضم بھی ہو گئے، مطلب وہ بھی سندھی سے بن گئے. ماڈرن پاکستان آر اے بلینڈ آف ہیرفن، انڈو آرین، انڈو ایرانین، ساکا، پوتھین، کوشان، وائٹ ہونز، افغینز، عربز، ٹرکش، مغل ہیریٹیج. من جدید جو پاکستان ہے وہ ایک امتزاج ہے، یعنی ایک میکسچر ہے، ایک امتزاج ہے. کن کن تہذیبوں کے؟ ان تمام تہذیبوں کے لوگوں کے ایک امتزاج ہے. وہ سب یہاں آئے تھے اور آباد ہوئے تھے، جس میں ہیڑفین، انڈو ایرانین شامل ہے، انڈو آرین شامل ہے، ساکا، پارتین، کوشان، وائٹ ہون، افغان، عرب، ٹرکش اور مغل ورثہ. یہ سب ورثہ اس میں شامل ہے جدید پاکستان میں. یہ سب لوگ آ کر یہاں آباد ہوئے تھے. Thus the region، اسی طرح یہ علاقہ، encompassing modern day پاکستان، جو واقع ہے جدید پاکستان میں یا جو مشتمل ہے، یعنی یہ علاقہ جو جدید پاکستان پر مشتمل ہے، is home to the oldest ancient civilization، یہ قدیم ترین ایشیائی تہذیبوں کا مرکز تھا. ہوم مین یہاں مرکز تھا، گھر تھا تو مرکز تھا. and one of the oldest in the world after Mesopotamia and Egypt، اور میسوپوٹیمیا اور ایجپٹ، مصری تہذیب کے بعد یہ دنیا کی اولڈسٹ تہذیب تھی. یہ دریائے سندھ کی جو تہذیب تھی. دا انڈس ویلی سیولائزیشن، جو وادی دریائے سندھ کی تہذیب تھی. 2500 to 1500 BC، جو 2500 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح تک یہ تہذیب تھا. نیکسٹ پیراگراف ہے، پاکستان از اے لینڈ آف لو اینڈ ہاسپٹیلٹی، پاکستان محبت اور مہمان نوازی کا ایک سرزمین ہے. اے لینڈ آف اسپریچول انڈومنٹ، اور یہ ایک سرزمین ہے. اسپریچول مین روحانی تسکین کی، انڈومنٹ مین تسکین، عطا یا بخشش کی ایک سرزمین ہے. یہاں پر لوگوں کو روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے. It is also a resting place of many spiritual saints from all religion، یہ تمام مذاہب کے spiritual جو سینٹ تھے، روحانی اولیاء تھے، ان کی آخری آرامگاہ بھی ہے یا آخری قرارگاہ بھی ہے. یعنی یہاں پر بہت سے یہاں پر مذہبی اولیاء دفن ہوئے ہیں، مختلف مذاہب کے. فرام آل ریلیجن، تمام مذاہب کے لوگ یہاں دفن ہیں. be it the صوفیز، مسٹکس آف اسلام، خواہ صوفیہ اور مسٹکس تھے آپ اسلام کے، خواہ وہ اسلام کے صوفی اور صوفیات تھے، اینڈ مسٹکس لوگ تھے یعنی روحانی پیشوا تھے. دا ہندوؤں کے روحانی پیشوا تھے. تیرات ڈیٹنگ بیک 3000 BC، یا تیرات جو ایک مقدس ہندو تیرات ایک مقدس جگہ ہے، تو جو 3000 قبل مسیح اس کی تاریخ ہے، تو وہاں کے مذہبی پیشوا بھی یہاں پر دفن ہے. دا ڈسپل آف بدھا اٹیننگ نیروان، اور بدھا یعنی بدھ مت یا گوتم بدھ کے جو شاگرد تھے، جو پیروکار تھے، جو نروانا حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، اور وہ بھی یہاں پر دفن ہے. بیریڈ انڈر دا ریمینز آف گندھارا سیولائزیشن، یہ تمام گندھارائی تہذیب کے باقیات کے اندر بیریڈ ہے، دفن ہے. اور بابا گرو نانک، دا فاؤنڈر آف دا سکھ ریلیجن، یا خواہ بابا گرو نانک ہو جو سکھ مذہب کا بانی ہے، تو وہ بھی یہاں پر دفن ہے. اس سب کو یہ پاکستان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مختلف مذاہب کے لوگوں کے لیے آخری آرامگاہ کے طور پر بھی کام کرتا ہے. پاکستان has also wholeheartedly worked to preserve its historical site، پاکستان نے خلوص دل سے کام کیا ہے. wholeheartedly مین دل جمعی کے ساتھ خلوص دل سے کام کیا ہے.
ٹو پریزرو اٹس ہسٹوریکل سائٹ کے تاکہ ان کی تاریخی مقامات کی حفاظت کرے، یعنی تاریخی مقامات کی حفاظت کرنے کے لیے پاکستان نے دل جمعی کے ساتھ کام کیا ہے، خلوصی دل کے ساتھ کام کیا ہے. ویدر اٹ از چرچ، گردوارہ، ٹیمپل، ماسک، میوزیم، ٹوم، پورٹ اور شرائن، خواہ یہ گرجا ہو، گردوارہ ہو، مندر ہو، مسجد ہو، میوزیم ہو، عجائب گھر ہو، ٹوم مقبرہ ہو، پورٹ کوئی قلعہ ہو، یا شرائن کوئی مزار ہو، تو سب کی پاکستان نے تحفظ کی ہے. نیکسٹ پیراگراف ہے بورن ان دا فٹ ہل آف ہمالیاز Buddhism found avid follower, supporter and patron in Gandhara, the land of fragrance. Born in the foothill of Himalayas, ہمالیہ کے دامن میں جنم لینے والا. Buddhism found avid follower, بدھ مت نے کافی پرجوش پیروکاروں کو پا لیے، یعنی بدھ مذہب والوں نے اپنے پرجوش پیروکاروں کو یا اچھے پیروکاروں کو پا لیے. اینڈ سپورٹر اور حمایتی لوگوں کو انہوں نے پا لیے. اینڈ پیٹرن اور سرپرستی بھی یہاں پر ان کو مل گئی. ان گندہارا میں دا لینڈ آف فریگرنس، جو خوشبوں کی سرزمین، یعنی گندہارا میں بدھ مت کے مذہب کو پرجوش فالور، پیروکار، حمایتی اور سرپرستی مل گئی. بدھ مت کو بھی گندہارا میں سرپرستی مل گئی، یعنی ہمالیہ پہاڑوں کے دامن میں جو پاکستان میں واقع ہے. Pakistan became the custodian of rich collection of sacred relics and superb specimen of art and architecture from Buddha civilization. Pakistan became the custodian. پاکستان ایک محافظ بن گیا. of rich collection یعنی بہت سے مجموعوں کا، of sacred relics مقدس نشانات یا مقدس یادگاروں کے بہت سے مجموعوں کا محافظ بن گیا پاکستان. اینڈ سپرب اسپیسیمن اور شاندار نمونوں کا محافظ بھی بن گیا. آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، فن اور فنی تعمیر کے. فرام بدھسٹ سیولائزیشن، بدھ مت کی تہذیب کے، یعنی پاکستان بدھ مت کی تہذیب کے، فن اور فنی تعمیر کے، اسی طرح ان کے مختلف قسم کے مقدس نشانات کے اور ان کے بہت سے مجموعوں کا محافظ بن گیا. بدھ مت تہذیب کے جتنے بھی باقیات ہیں ان سب کا محافظ پاکستان بن گیا. For example, the Buddhist ruins of Texla are a priceless treasure and immense interest of Buddhists and researchers around the world. مثال کے طور پر the Buddhist ruins of Texla، ٹیکسلا میں بدھ مت کے جو کھنڈرات ہیں، اور priceless treasure یہ انمول خزانے ہیں یا بیش قیمت خزانے ہیں. of immense interest to Buddhists and researchers، جو بدھ مت کے پیروکاروں اور محققین کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کے باعث ہے. اراؤنڈ دا ورلڈ، ساری دنیا میں بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے اور دوسرے محققین کے لیے بہت دلچسپی کے باعث ہے، جو پاکستان میں واقع ہے. ٹیکسلا بیکیم اے سینٹر آف ایکسیلنس، ٹیکسلا کمال کا مرکز بن گیا. when the first ever university was founded there in the 10th century BC، جب 10ویں صدی قبل مسیح میں یہاں پہلا یونیورسٹی تعمیر کیا گیا. فاؤنڈ مین پایا گیا، تو یہ علم کا مرکز بن گیا. نیکسٹ پیراگراف ہے سینس پنجاب واز دا سینٹر آف ایکٹیویٹیز فار سیکس گوروز. چونکہ پنجاب واز دا سینٹر آف ایکٹیویٹیز، یہ مختلف سرگرمیوں کا مرکز تھا پر سیکس گورو، سکھوں کے لیے. اینڈ لیٹر دا پولیٹیکل پاور بیس آف دا سکھ، اور بعد میں یہ سکھوں کے لیے سیاسی طاقت کا مرکز بھی بن گیا یہ پنجاب. دیر آر نیومرس سائٹس ان پاکستان، پاکستان میں بہت سے متعدد مقامات ایسے ہیں دیٹ آر سیکریڈ ٹو دا سکھ کمیونٹی، جو سکھ برادری کے لیے بہت مقدس ہیں. among the sacred shrines is گردوارہ دربار صاحب کرتارپور near لاہور. among the sacred shrine، ان مقدس مزاروں میں یا درباروں میں
ایک گردوارہ دربار صاحب کرتاپور ہے، ایک گردوارہ دربار صاحب کرتاپور ہے جو لاہور کے قریب ہے، یہ بھی سکھوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ Thousands of pilgrims visit these places from all over the globe. ہزاروں حاجی یا ہزاروں زائرین ان جگہوں کی سیر کے لیے آتا ہے، ان مقامات کی زیارت کے لیے آتا ہے، فرام آل اوور دا گلوب، ساری دنیا سے سکھ برادری آتے ہیں ان کے زیارت کے لیے۔ پاکستان اوپنڈ دا کرتاپور کوریڈور، پاکستان نے کرتاپور کی جو راہداری ہے یا جو گزرگاہ ہے یہ کھول دیا ہے، ٹو پرووائڈ انڈین سکھ پیلگرمز اے ویزا فری ایکسیس، تاکہ ہندوستانی سکھ برادری کو مفت ویزا کی رسائی مہیا کرے، یعنی ان کو ویزے کے بغیر یہاں پر آئے اور اپنے زیارت کر لے، زائرین کے لیے جو سکھ کا مرکز ہے وہاں آ جائے، تو ویزا کے بغیر پاکستان نے ان کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ آ جائیں۔ Kartarpur corridor was renovated and expanded as a symbol of goodwill of the people of Pakistan for the Sikh community and to pave way for interfaith harmony. کرتاپور کوریڈور واز رینوویٹڈ، یعنی کرتاپور کی جو راہداری تھی، جو گزرگاہ تھی، واز رینوویٹڈ، اس کو اثر نو بحال کیا گیا، اینڈ ایکسپینڈڈ، اور اس میں توسیع بھی کی گئی، از اے سمبل آف گڈ ول آف دا پیپل آف پاکستان، اور یہ پاکستان کے لوگوں کی طرف سے خیر سگالی کی ایک علامت تھی۔ گڈ ول مین خیر سگالی کی ایک علامت تھی، فار دا سکھ کمیونٹی، سکھ برادری کے لیے، اینڈ ٹو پیو وے فار انٹرفیتھ ہارمنی، اور تاکہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے راستہ ہموار ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو جائے مختلف مذاہب کے لیے۔ All Gurdwaras and Sikh shrines in Pakistan have been declared sacred places and are meticulously maintained by the government. All Gurdwaras، تمام گردوارے، and Sikh shrine، اور سکھ کے جتنے بھی مزارات ہیں in Pakistan، پاکستان میں، have been declared sacred places، ان کو مقدس مقامات کا درجہ دیا گیا ہے، and are meticulously maintained by the government، اور حکومت بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے لاسٹ ون، پاکستان از آلسو اے لینڈ آف سینٹس اینڈ صوفیز، پاکستان اولیاء اور صوفیاء کا ایک جگہ بھی ہے۔ پاکستان از آلسو اے لینڈ، ایک جگہ ہے، ایک سرزمین ہے، آف سینٹس، اولیاء یا درویشوں کے، اینڈ صوفیز اور صوفیاء کے، ہو پریچڈ ایمٹی، جنہوں نے ہم آہنگی کی تبلیغ کی، جنہوں نے صلح و آشتی کی تبلیغ کی، جنہوں نے باہم دوستی کی تبلیغ کی، پیس، امن کی تبلیغ کی، اینڈ یونیورسل لاؤ، اور بین الاقوامی محبت کی تبلیغ جنہوں نے کی، اشاعت کی۔ Their teaching promoted religious coexistence, communal harmony and tolerance in society، اور ان کی تعلیمات نے، یعنی ان اولیاء اور صوفیاء کی تعلیمات نے promoted religious coexistence، انہوں نے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا۔ communal harmony، communal mean فرقہ وارانہ یا معاشرتی ہارمنی، ہم آہنگی کو بھی انہوں نے فروغ دیا، اینڈ ٹالرنس ان سوسائٹی، اور معاشرے میں انہوں نے ٹالرنس، برداشت کو بھی فروغ دیا ان صوفیاء اور اولیاء کی تعلیمات نے۔ Perhaps that's why there have always been communal harmony، یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہمیشہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی رہی ہے، ان پاکستان، پاکستان میں۔ The shrine of Data Ganj Bakhsh Hajwiri، حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت لال شہباز قلندر، سچل سرمست، and حضرت بہاؤالدین زکریا are worth a visit for spiritual solace and eternal satisfaction۔ تو دتا گنج بخش حجویری، حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت لال شہباز قلندر،
سچل سرمست اور حضرت بہاؤالدین زکریا کی جو مزاریں ہے یہ قابل دید ہے اور ورت قابل دید ہے ٹو وزٹ کہ ان کی زیارت کی جائے فار اسپریچول سولیس روحانی تسکین کے لیے اینڈ ایٹرنل سیٹسفیکشن اور دائمی اطمینان کے لیے. اگر آپ روحانی تسکین اور دائمی اطمینان حاصل کرنے چاہتے ہیں تو ان اولیاء اور صوفیاء کی جو مزاریں ہیں یہ قابل دید ہے. I hope, dear student, you will have learned it. Try to read it again and again in order to improve your vocabulary, improve your pronunciation, etc. And also share it with all the second year students so that they could also benefit from it. And don't forget to remember me in your prayer. Thank you so much. Khuda Hafiz.